بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، ٹورانٹو سے رانا سہیل حاضر ہے خدمت، اور آج کا پروگرام پاکستان کی صورتحال اور ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کی صورتحال اور پاکستان کا کلیدی کردار، اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ شکوہ کرتے تھے، گلہ کرتے تھے کہ جناب پاکستان کو ڈائریکٹ اس کے اندر کیوں نہیں پارٹی بنا، امریکہ کو جواب دے کے سیدھا سیدھا ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ قبل اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی بہت باتیں ہو رہی تھیں۔ جب یہ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی، اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے بعد جیسے جیسے جنگ گزرتی گئی، ایران کے اوپر اٹیک ہوئے، ایران بھی کرتا رہا، اور بہت سا ایک پریشر بنایا جا رہا تھا پاکستان پر۔ جو کچھ عاقبت ناندیش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو دور کی سوچ نہیں رکھتے، جناب پارٹی بننا چاہیے، کھل کے اعلان کرنا چاہیے، ہمارا برادر ملک اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یاد ہوگا جب میں نے کہا تھا یہ اسلامک برادرہڈ سے باہر نکل کے انٹرنیشنل صورتحال کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے ہر ایک شخص کو۔ تو اسلامک برادرہڈ اپنی جگہ پر، لیکن جو موقع کی مناسبت سے جو چیز کی جاتی ہے، یہ جو ڈپلومیٹک اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، وہ کوئی چیز اور ہوتے ہیں۔ یہ جذباتی کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان چیزوں کا سہارا لوگ لیتے ہیں، کمزور لوگ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور پاکستان نے بڑا اچھا پلے کیا جی، اس کے اوپر کوئی شک نہیں، ایران ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ لیکن اس کا جواب اب ان لوگوں کو مل گیا کہ پاکستان پارٹی کیوں نہیں بنا تھا۔ جب آپ کسی بھی جنگ میں، کسی لڑائی میں آپ ایک طرف پارٹی بن جاتے ہیں تو پھر آپ مصالحت نہیں کروا سکتے، نہ اگر مصالحت کروائیں گے بھی تو کوئی آدمی آپ کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ تو اس پارٹی کا حصہ ہیں، آپ سے ہمیں انصاف کی کیا توقع، یا آپ ہماری کیسے صلح کروا سکتے ہیں، آپ تو خود ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑنے والوں میں ہیں۔ تو پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور آج یہی صورتحال ہے کہ جو لوگ ادھر باہر بیٹھے بات کریں، کیونکہ سکرین کے سامنے آپ کو چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بیہائنڈ دا سکرین کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں۔ یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیملی افیئرز چلاتے ہیں، یا خاندان قبیلے چلاتے ہیں، یا اپنے کاروبار چلاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں باہر کچھ اور ہیں ان پرنفشائی، اور جو صورتحال حقیقی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو پاکستان بڑی کوششیں کر رہا تھا، آپ دیکھ ہی رہے تھے، کبھی آرمی چیف جا رہے ہیں تو کبھی پرائم منسٹر جا رہے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، کبھی ایران کے اتنے دورے اتنی جلدی میں نہیں ہوئے، یا دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور جو ٹیلی فونک گفتگو ہوتی رہی ہے امریکہ میں، یا ٹرمپ کے ساتھ، یا ان کے جو بھی سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ۔ تو پاکستان نے اچھا پلے کیا، اس چیز کی داد دیں ارسپیکٹو کہ آپ کس پارٹی سے تعلق ہے۔ پاکستان کا سوچیں، آپ پاکستان کے لیے، وہ پاکستان جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ سری لنکا بن گیا، یہ ڈیفالٹ کر گیا، یہ جناب علی بینک کرپٹ ہو گیا، یہ 3 حصوں میں بٹ گیا، بلوچستان کٹ گیا، پتہ نہیں کیا کہ اس پاکستان کے بارے میں کہا جاتا رہا، ہم بھی سنتے رہے ہیں، آپ بھی سنتے رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے، بہت سے لوگ آج وہ اس چیز کو اپنی غلطی مان بھی رہے ہیں کہ یار ہمیں بتایا ہی ایسا گیا تھا، ہمیں تو کچھ اس طرح کا فیڈ کیا گیا تھا۔ وہ جیسے وہ ایک نہیں جو کہتا ہے عمران ریاض کہ ہمیں تو فائلیں دکھائی گئی، ہمیں تو یہ بتایا گیا، تم کو کوڑے ہو، تمہارا اپنا ذہن نہیں ہے، فائلیں دکھائیں گی، سب کو دکھائی جاتی ہیں، آپ کو کسی کو کوئی فائل دکھا کے جو مرضی جس کے مرضی خلاف لکھوا لے۔ اب تو فائلیں نہیں نہ کھلی، تو آپ بھی بولو نا پاکستان کے حق میں۔ خیر چھوڑیں، یہ ایشو نہیں ہے میرا۔ تو بہرحال جی، جنگ بندی کے لیے جس میں بہت جانی نقصان ہوا، اور یہ چیز دیکھیں نا کہ غزہ سے بات شروع ہوئی، غزہ لوگوں کو بھول گیا، ایران اسرائیل چل رہا ہے، جبکہ غزہ کی بربریت لوگوں کو بھول ہی گئی ہے۔ وہ بربریت رکوانے کے لیے، ایک جنگ کو رکوانے کے لیے دوسری جنگ کا کرنا ضروری تھا، لہٰذا ایران کے ساتھ وہ جنگ ہوئی۔ ایران نے جناب علی وہاں پر بہت بڑا سرپرائز دیا۔ وہ جو آئے تھے کہ رات کی تاریکی میں ہم کر کے چلے جائیں گے اور صبح جناب رجیم چینج کریں گے، انہیں اپنے وقت پڑ گئے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے، زیادہ تر لوگ جو کہہ رہے تھے، ان کے اندازے ٹھیک نکلے کہ جناب علی یہ ٹرمپ جو ہے، جب اس نے کہا تھا ہم نے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں، اس چیز نے بھی یہی رائے دی تھی، وہ جو دوسرے لوگوں کی رائے تھی کہ اب یہ بیک آؤٹ کر جائے گا امریکہ، یہ اسی طرح کی کوئی دلیل یا کوئی اپنا بنا رہا ہے کہ جناب بہانہ بنا رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، میرے تو ٹارگٹ پورے ہو گئے اس لیے۔ اور یہ بھی چیز اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی
جو ہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسی فیصلے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، کیونکہ اسلام آباد کے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں یا کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، جو اسلام آباد کے اندر بہت بڑی میٹنگ چلنے لگی ہے ایران کے ساتھ۔ ہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ جناب وہ ایران میں جو کل رات میں گیا تھا 23 مارچ کے پروگرام میں، وہاں پہ میرے دوست ملے، وہ جی پاکستان سارا ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے، ایران تو خیر ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا جی ایران سچ کہہ رہا ہے، ایران کے ساتھ کسی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ایران کے بہاف پہ بات ہو رہی ہے۔ ایران نے آخر کمٹمنٹ دی ہے نا کسی کو، تو اس کے بہاف پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ایران تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو لوگ اس طرح کے بڑے بڑے لطیفے ہیں، بڑے لطیفے ہیں، کیا سناؤں گا آپ کو۔ پاکستان کو کلیدی رول مل رہا ہے خطے میں۔ سب سے کلیدی رول کو چھوڑیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں ایرانی لوگ بمباری سے، یا دوسرے ہمارے ملکوں کے اندر جو وہاں پر ایران بھی اٹیک کر رہا ہے، کبھی دبئی میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی سارے اسلامی ملک کی پرابلم ہے، اور کون پرابلم میں ہے، تو وہ کام رکے گا۔ خوشی کی یہ بات ہے کہ اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور پھر اگر یہ جنگ بندی کے کروانے کے صحرا پاکستان کے سارا آ رہا ہے، تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ جناب علی کہ ہم اس چیز کے مخالفت کریں۔ جس طرح کہ آپ بھارت کے کوئی ایک دو چینلز دیکھیں تو انہیں مصیبت ہی یہ پڑی ہے، انہیں جنگ بندی کی خوشی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہونے لگی، انہیں یہ ہے کہ پاکستان کو جناب اتنی فوقیت کیوں دی جا رہی ہے، یہ صحرا پاکستان کے ساری کیوں ہے۔ یہ ترکی بھی لے سکتا تھا، عمان بھی لے سکتا تھا، قطر بھی لے سکتا تھا، تو یہ پاکستان ہی کیوں ہے؟ اور بھائی پاکستان نے اس کے ساتھ اپنی، یعنی کہ اس نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ باقی لوگ بھی ساتھ چلے ہیں، ترکی ساتھ چلا ہے، عمان مصر ساتھ چلا ہے، لیکن جو اسلام آباد نے کام کیا ہے نا، اسلام آباد نے ایک طرف اس کو انگیج رکھا ٹرمپ کو، دوسری طرف انگیج رکھا ایران کو۔ ایران والے کوئی پاگل تھوڑی تھے کہ وہ جناب ہر موقع اوپر پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہا ہے، لیکن ایران کے فالوورز یا کچھ ہمارے کچھ دوسرے دوست وہ یہاں پر بیٹھے، کچھ کی بات کر رہا ہوں، فالوورز بھی کچھ، نہیں جی نہیں، وہ تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو وہ تو ویسی بات کر رہا ہے جی، پاکستان کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، پاکستان تو یہ کر رہا ہے۔ اور بھائی ہر آپ کی ذات جو ہے نا، آپ کا پرابلم صرف ایک ہے کہ آپ نے عقل کی بات نہ سننی ہے اور نہ سننے دینی ہے۔ اب آج کا ایک لطیفہ، میں تو لطیفہ ہی کہوں گا نا، وہ ایک بندے کا مجھے جناب علی رات ہوا کہ اس نے کہا جی کہ اسلام آباد میں جو اکٹھ ہو رہا ہے نا، جو یہ حافظ منیر کر رہا ہے، تو یہ شہباز شریف کر رہا ہے، یہ پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ چھپا کے رکھا ہے انہوں نے، کسی کو بتایا نہیں، کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دہشت ہے عمران خان کی، یہ ڈر گئے ہیں کہ عمران خان یہاں پر دھرنا نہ دے دے۔ اور میں نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا دہشت والی، یہ فخر کے ساتھ جو بات کر رہے ہو، یہ بستی والی بات ہے۔ کیا آپ دو ایک جنگ رکوانے کے لیے تو آپ ادھر دھرنا دے رہے ہیں تاکہ جنگ نہ رکوائی جا سکے؟ میں کہا یہ بستی والی بات ہے، لیکن انہیں کیا اس بات سے کیا۔ ایک اور بندہ جناب وہ کہہ رہا تھا کہ کون سا مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے، یہ سارا اے آئی جنریٹڈ ہے۔ میں کہا یار یہ کیا بات ہے اے آئی جنریٹڈ ہے؟ کہتا ہے وہ جے ڈی وینس نے بھی نہیں آنا، وہ اس نے بھی نہیں آنا، اس کے دماغ نے بھی نہیں آنا، ٹرمپ کے دماغ نے بھی، اگر یہ آپ بھی جائیں گے تو ٹرمپ وہاں پہ جا کے مکر جائے گا، کہے گا کہ مذاکرات تو یہ کر کے ہیں، میں تو نہیں کیے۔ میں نے کہا یار ٹرمپ میں اور اس میں بہت فرق ہے جسے آپ فالو کرتے ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے، انٹرنیشنل لیول کے اس طرح نہیں ہوتے۔ کم از کم یہ کوئی آپ کے ساتھ یا آپ کے پریزیڈنٹ یا آپ کے چیئر پرسن یا آپ کے ان کا رولا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل افیئر ہے، پوری دنیا متاثر ہے اس کے لیے، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں کہ پاکستان مذاکرات پر کیسے راضی کرتا ہے، کیونکہ دونوں نے شرائط رکھی ہیں اور کسی کی شرط چھوڑنی پڑتی، کسی کی شرط ماننی پڑتی ہے، تو یہ مذاکرات ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، بند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے اس کا آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن اگلی صورتحال کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ اس علاقے، اس خطے کی سرداری پاکستان کو ملنے والی ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے نا وہاں پر اس نے اپنی ڈیفنس لگائی، قطر میں، ایمان میں، دبئی میں، یہ وہ سارا کچھ کر آ کے
یہ ساری جو ہے نا سرداری انشاءاللہ پاکستان کے حصے میں آنے والے، وہ پاکستان جو پیپلز پارٹی کا بھی ہے، مسلم لیگ کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، اور باقی سب تمام صوبوں کا بھی ہے، تمام اہل زبان لوگوں کا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔